جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر پاکستان میں اس وقت جو مڈل ایسٹ کی جنگ کے بعد جو بمبارمنٹ ہو رہی تھی، جو بم گرائے جا رہے تھے، اب پاکستان کے اندر بھی پیٹرول پمپ گرایا گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی یہ جو ہے یہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ اب جب یہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں، پیٹرول جو کی پرائسز اوپر گئی ہیں، تو لوگوں نے لائنیں لگوانی شروع کر دی ہیں، لائنیں لگ گئی ہیں۔ تو کوئی احتجاج نہیں ہوا کہ پیٹرول کی پرائسز کیوں بڑھ گئی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے کہ پیٹرول کی سامان پہ کیوں پرائسز گئی ہیں۔ اور ان کی پرائسز کا خاص طور پہ ڈیزل کی جو پرائسز کا، وہ ہماری زندگی کے اوپر بڑا اثر پڑے گا۔ اب ہمارے کرائے بڑھیں گے، ہماری ٹرانسپورٹیشن کی پرائسز بڑھیں گی، ہماری سبزیوں کی آمد و رفت جو ہے ان کی، کیونکہ ان کو لے کے آنا، لے کے جانا، پیٹرول ہوتے ہیں، ٹریکٹر یوز ہوگا، اس میں ٹرالیاں یوز ہوگی، وینز استعمال ہوں گی، تو تمام کی پرائسز اوپر جائیں گی۔ یہاں پہ گوشت جو شہروں میں آتا ہے، جو ذبح خانوں سے، اور سبزیاں جو آتی ہیں، ان کی اشیاء خرد و نوش جنہیں سے کہتے ہیں، کھان پینے چاہاں، ان کا بھی اب پرائسز اوپر جائیں گی۔ اور یہ صرف پیٹرول کی حد تک نہیں رہتا، یہ چیز یہ نہیں ہے کہ یہ ایک مصنوعہ، ایک کوئی چیز ہے، مطلب یہ پینسل اس کی پرائس بڑھ گئی تو بات ختم ہو گئی ہے، کاپی کے بگیں نہیں، کاپی کی پرائس بڑھے گی۔ یعنی اب پیٹرول کی پرائس بڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ کے پورے سسٹم کے اوپر جتنی چیزیں بھی چل رہی ہیں، جو بھی موبلائزیشن ہو رہی ہے کسی بھی قسم کی چیزوں کی، اشیاء خرد و نوش کی، اس تمام کی تمام جو ہے ان کی پرائس بڑھے گی۔ اس کا اثر آپ کی عید پہ پڑے گا، سموسے پہ پڑے گا، پیٹرول پہ، پکوڑے کے اوپر پڑے گا، اور کچوریوں کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، اور اس کا اثر ہر چیز کے اوپر پڑے گا۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر یہ جنگ تھوڑے دن اور چل گئی تو اس کا اور بھی اس کی پرائسز اوپر جائیں گی، یہ تقریباً 100 روپیہ بڑھ سکتی ہے۔ یہ صورتحال ہے اس وقت۔ اور ایسے میں قوم نے کہا لطرف دانے جو ہے نا بندے بدا دیو، ڈیلے ہو رہا ہے۔ کسی نے احتجاج نہیں کیا، کسی جگہ پہ احتجاج نظر نہیں آ رہا، کسی جگہ پہ مجھے یہ بات نظر نہیں آ رہی کہ لوگ شور و غوغا کریں، کوئی بات کریں کہ بھائی یہ پیٹرول کی قیمتیں کیوں بڑھی ہیں۔ اس کی بجائے ہوا یہ ہے کہ بھاگ بھاگ کے پیٹرول پمپوں کی طرف جا رہے ہیں کہ میں یہ سستا خریدوں۔ اس میں ایک بڑی ٹیکنیکل چیز اور بھی ہے، جو کہ ہم عام طور پہ غور نہیں کرتے۔ اس بات بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو پیٹرول پمپوں کے اوپر پیٹرول پڑا اس وقت اویلیبل ہے، یہ آج سے 45 دن پہلے یہ خریدا گیا کمپنیوں کی جانب سے، اور پھر اس کی ترسیل میں 40-45 ڈیز کا ڈفرنس ہے۔ ابھی میری شہزادہ کے پاس سے پنجابی کے بلاگ بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بات بتائی کہ میرا خیال تھا کہ شاید مہینے کا ہوتا ہے، لیکن وہ بتا رہے کہ 45 دن کا فرق ہوتا ہے۔ تو وہ جو فرق ہے، وہ جو 45 میں دن پہلے جو انہوں نے جس پرائس پہ انہوں نے خریدا تھا، اب جب وہ بیچیں گے اس پہ، اس کے اوپر، اس پرائس کے اوپر جو نئی پرائس ہے اس کے اوپر جب بیچیں گے، تو تقریباً یہ اربوں روپے کا فائدہ ہو رہا ہے ان لوگوں کو۔ حکومت نے تو اپنی لیوی شیویں لینی، جو اپنے پیسے لینے وہ تو لینے لے، لیکن لوگوں کو، پیٹرول پمپ مالکان کو، اور پیچھے جو کمپنی ہے ان کو اربوں روپے کا فائدہ ہو رہا ہے، اربوں روپے کا۔ اور یہ اسی ملک میں رہتے ہیں، اسی معاشرے میں رہتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے دندناتے ہمارے ارد گرد پھرتے ہیں، یہ ہمارے چچا ہیں، ماموں ہیں، رشتے دار ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس طرح یہ پیسے بناتے ہیں، سٹوریج سے پیسے بناتے ہیں، چیزوں سے پیسے۔ کسی نے نہیں کہا ہوگا، ایک بندہ کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ یار میں نے پرانی پرائس پہ میں پیٹرول خریدا ہے تو میں پرانی پرائس پہ دوں گا، کہ میں نئی پرائس میں اتنا منافع لے کے کہاں جاؤں گا، جہنم میں جاؤں گا۔ رمضان کے مہینے میں جہنم کمانا جو ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ شاید کوئی آسان طریقہ انہوں نے ڈھونڈ لیا ہے۔ بہرحال جی، دو چیزیں ہوئی ہیں جی۔ پرانی پرائس پہ جو پیٹرول بیچنے والا شریف آدمی کوئی نظر نہیں آ رہا، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ کوئی احتجاج نہیں ہوا جی کہ ہمیں اب یہ نکال دیں یہاں سے، اس مصیبت سے جو ہے وہ ہمیں نجات ملے اس گورنمنٹ سے۔ کوئی احتجاج نہیں ہوا، احتجاج نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئی، اور یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیوں ہوا۔ اگر یہی چیز یہاں یورپ امریکہ میں ہوتی تو بہت بڑا احتجاج ہو جاتا کہ بھائی یہ کیا کر دیا آپ نے۔ اچھا، ایک مولوی صاحب ہیں، میں نارملی کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا مولانا جو ہیں علماء کے جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کے اوپر کوئی زیادہ گفت و شنید کروں یا کوئی بات کروں، لیکن یہ بات بڑی ڈسکسٹنگ ہوئی ہے۔ یہ پتہ نہیں کیا نام ان کا، میرے اس کو ذہن میں نہیں آ رہا۔ یہ کافی ساری جگہوں پہ ان کو اکثر ان کو مشہور یا مولوی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ایران کا، جب یہ ہمیشہ کہتے ہیں جی کہ یہ اپنا ایران کے ساتھ جنگ کرے گا، یہ ایران اسرائیل کے ساتھ جنگ کرے گا ایران، لیکن انہوں نے کیا کہ جب جنگ ہوئی تو بم مارنے شروع کر لیے عرب ممالک پہ، اور سب سے بڑا انہوں نے کہا جی سعودیہ پہ۔ اتنی مس لیڈنگ قسم کی یہ بندی اسٹیٹمنٹ دی ہے، احتشام نام ہے غالباً ان کا۔ ان مولانا نے اتنی ہی اسٹوپڈ قسم کی اسٹیٹمنٹ دی ہے، اتنی ہی مس لیڈنگ قسم کی اسٹیٹمنٹ دی، اتنی کی ضلالت کی انہوں نے کی ہے کہ آپ اس کو بیان کرنے سے باہر ہیں۔ جس قسم کا یہ عاصم منیر ہے، جس قسم کا شہباز شریف اور مریم ہے، اسی طرح کے ان کے مولوی بھی ہیں۔
یعنی اس بندے کو دیکھے کتنی ڈٹھائی کے ساتھ جھوٹ بولا، فریب بولا، اور ممبر پہ بیٹھ کے بولا. ممبر جو ہے ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ یہ مولانا حضرات بیٹھتے ہیں، اسے ممبر کہا جاتا ہے. ممبر ایک ایسی مقدس جگہ جہاں سے آپ بیٹھ کے جھوٹ نہیں بول سکتے، جہاں پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کو مسلیڈ نہیں کر سکتے، لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں نہیں بتا سکتے. یہ گناہ کبیرہ ہے. کسی بھی قوم کو کسی بھی جگہ پہ ایسی جگہ پہ بیٹھ کے آپ کا بات کرنا، تو عام آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے معنی اور ہیں، لیکن جس کو 4 بندے سنتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اس کا جھوٹ بولنا اور ہے. یہ بڑا فرق پڑتا ہے اور اس کی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. لیکن اتنی لمبی داڑھی رکھ کے اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کے اس نے کس بڑے طریقے سے لوگوں کو دوسرے راستے پہ لگانے کی کوشش کی ہے. اس کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ ایران نے صرف امریکن ٹھکانوں پہ حملہ کیا. ان ممالک نے اپنے جگہ اپنے گھروں میں ٹھکانے دیے ہوئے، ان کو اڈے دیے ہوئے، ان کو صہیونیوں کو. ان اڈوں سے ایران پہ حملہ ہونا تھا. وہ کیا کرتا؟ آپ بتائیں کیا کرتا وہ؟ انہوں نے ان کے ایسٹس کو نقصان پہنچایا. ان کے ایسٹس، امریکن ایسٹس کو نقصان اس نے پہنچایا. امریکن ایسٹس پہ حملہ کیا ہے. اب یہ خبریں اور بھی آ رہی ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں سامنے آئی ہیں، ان کے مطابق بھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اسرائیل نے ڈبل گیم کھیلی ہوئی تھی. اسرائیل ڈبل گیم کھیل رہا تھا. اسرائیل ایک طرف امریکہ کو لے کے آیا اس جنگ کے اندر، اور اس نے کہا جی ایران پہ حملہ کرے. دوسری طرف اسرائیل کے عرب ممالک کو آپس میں لڑوانے کے لیے اندر سے کام کر رہا تھا. یہاں تک بھی خبریں آئیں کہ ایک بندے کی ویڈیو بھی یہاں پہ گردش کر رہی جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بیت المقدس کے اوپر حملہ کر کے ایران کا نام لگا دینا چاہیے کہ ایران نے یہاں پہ اوپر حملہ کیا. یہاں تک بات ہوئی ہے. ایسے میں ایسے اس قسم کے مولویوں کی باتیں کرنا یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے اور بڑے دکھ کا مقام ہے کہ یہ کس قسم کے مولانا ہے، کس قسم کے مولوی ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. اٹس ویری سیڈ. ذہن میں رکھیں، ایران نے صرف اور صرف، ایران ایک واحد ملک ہے جو فلسطینیوں کے لیے کھڑا، جو اپنے مسلمانوں میں کھڑا، اور تمام مسلمانوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کا ساتھ دیں، زخمیوں کو، جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کی امداد کریں، اس کے لیے کچھ کریں. اس کی بجائے اس قسم کے اسٹوپڈ قسم کے بیانات دیتے ہیں کہ امریکہ کی اور اسرائیل کی اس سے زیادہ خدمت اور کوئی نہیں کر سکتا جو احتشام صاحب نے کی ہے. یہ خالصتاً اس بندے نے جنرل عاصم منیر کی خدمت کی ہے. جنرل عاصم منیر کی خدمت کا مطلب ہے کہ آپ نے اسرائیل کی خدمت کی ہے اور آپ نے ٹرمپ کی خدمت کی ہے. اور اگر آپ یہ سارا کام کر رہے تھے احتشام صاحب، تو میرا خیال ہے کہ آپ گھر بیٹھ جائیں کلین شیو کر کے، میری طرح وہ زیادہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ سنت رسول کے ساتھ ممبر میں بیٹھیں اور لوگوں کو مس لیڈ کریں. اچھا جی، کامن ویلتھ کی ایک دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں اوور سیز میں. وہ یہ ہوئی ہیں کہ جی کامن ویلتھ نے جو جسے ہم کامن ویلتھ جو برطانیہ کے انڈر کام کرتا ہے، اس نے پاکستان کے پرائم منسٹر کو سمن کیا کہ پائے نظر آؤ نا تسی ساڈے کول، تسی ہم دسو کہ تسی جڑیاں عدالتاں لائیاں نے، ملٹری کورٹ جو لگائی ہوئی ہیں، اس کا آپ نے کیا کرنا، یہ آپ نے کیوں لگائی ہیں، کیوں بدماشیاں کر رہے ہیں. تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یہ کامن ویلتھ کی طرف سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور اس سے پہلے بھی آپ کو نے دیکھا کہ یورپین یونین نے بھی جو ہے وہ جی ایس ٹی پلس کے بارے میں ذکر کیا. اس کے بارے میں جی ایس ٹی پلس کے بارے میں بات ہوئی کہ جی ایس ٹی پلس میں بھی جو ہے ایک شک ہے، اس میں وہ کہتی ہے کہ کوئی ممالک، جو ایسے ممالک جن میں ملٹری کورٹس ہوں گی، ان کو ہم کوئی معاشی فائدہ نہیں دیں گے. اب ایسی صورتحال میں جو ہے وہ پاکستان سچویشن کیا ہوگی. بات سے جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہاں سے پھر میں ٹریک کو ڈی ٹریک ہو رہا ہوں، واپس ادھر آتا ہوں. یہ دو ڈیولپمنٹس ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ اس لیے ہیں کہ اوورسیز پاکستان جو اسٹرگل کر رہے تھے، جو ہم یہاں پہ بیٹھے لوگ جو جلسے کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، لیٹر لکھتے ہیں، ای میلز کرتے ہیں، سیمینارز کرتے ہیں، کانفرنسز کرتے ہیں، یہ ان کا نتیجہ ہے. یہ ان کا نتیجہ ہے کہ آج پرائم منسٹر آف پاکستان کو بلایا گیا. وہ نہیں جا رہا، وہ اپنے ان کو بھیج رہے، سفیر کو بھیج رہے ہیں وہاں پہ، لیکن ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ ان چیزوں پہ عمل درآمد کیوں نہیں کرتے. ایک بات جو ہے پاکستانی گورنمنٹ جو ہے نا وہ بڑی ذہن نشین کرے. پاکستان کے باہر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم کو پاکستان کے خلاف ہے. جسٹ میک اٹ کلیئر ونس فار ایور کہ پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے پاکستان کے خلاف نہیں ہیں. وہ صرف اتنی سی بات چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر اسی طرح زندگی گزاریں، اسی طرح حکومت کریں جس طرح کے ان ممالک میں چل رہی ہے، جس طرح کے انگلینڈ میں چل رہی ہے، امریکہ میں چل رہی ہے. اکاؤنٹیبلٹی، آپ اپنے اوور رول نہیں کریں، آپ چیزوں کو ماورائے عدالت کام نہیں کریں، سارے عدالتوں کو لے کے جائیں. نمبر 1 عدالتوں کو آزاد کریں، پھر عدالتوں میں چیزیں لے کے جائیں. ان لوگوں کو ہمیں پیش کرنا تھا. آپ نے جب سائن کر دیے تھے کہ ملٹری کورٹس نہیں ہوں گی تو آپ اس کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے؟ یہ خلاف ورزی کرنے والا پاکستان نے جہاں جہاں دستخط کیے ہیں
انسانی حقوق کے بارے میں ہو، ملٹری کوڈس کے بارے میں ہو، جس قسم کے بارے میں جب یہ آپ نے سائن کیے ہیں تو ان سائن سے بھاگنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ پاکستان ذلیل کران رہے تھے نکرے نکرے ہر تھان سے گالاں پڑ گئی کہ گل تسی کر دیں پھر تسی مکر جاندے ہو۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اس بات کے انہوں نے سوچنا ہے، اور اوورسیز پاکستان صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ وہ اپنے وعدے پورے کریں، انسانی حقوق کو آپ اس کے اوپر عمل داری کریں، عدالتوں کو آزاد کریں، اور پھر اوورسیز پاکستانی آپ کو پیسہ بھی دیں گے، چیزیں بھی دیں گے، جو ہو سکے گا وہ ہم کریں گے اور پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہ ہم اوورسیز پاکستانی جو ہے اس کو کرنے کو تیار ہے۔ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بڑی عجیب و غریب قسم کی، وہ میں اس لیے اس کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، پنجابی کے ویلاگ میں شہزاد اکبر صاحب نے اپنے اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو دیا۔ اچھا میری بھی عجیب حساب کتاب ہے، میں نے کوئی 10,000 کام میں نے شروع کیے ہوئے ہیں، میں ویلاگ بھی کر رہا ہوں، اپنا بھی ویلاگ کر رہا ہوں، میں شہزاد اکبر صاحب کا پنجابی کا بھی کر رہا ہوں، میں پروٹیسٹ بھی کبھی ارینج کر لیتا ہوں، میں کوئی کانفرنس بھی میں نے کچھ اٹینڈ کر لیں، کچھ کروا لیں، پریکٹیکلی بھی انوالو رہتا ہوں۔ تو مجھے بعض اوقات نا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آل ان ون قسم کی چیز میں کیوں بننے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں یہ خود بخود ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ سارا کچھ خود بخود ہو رہا ہے۔ اس کے لیے میں اگر کچھ اچھا ہو رہا ہے تو پھر آپ کا اس کو اپریشیٹ کرنے کا شکریہ، اگر اچھا کر رہا ہوں تو اللہ پاک اس میں برکت ڈالے۔ جب میں کسی پٹھے کام لگاتے آئی ڈونٹ نو اتنے سارے کام اکٹھے کرنے مشکل ہو جاتے ہیں کئی بار۔ اچھا تو وہ میں بات کر رہا تھا کہ 9 مئی کے ابھی شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ جو بیٹھا پنجابی کا ویلاگ اس میں بات کر رہا تھا کہ 9 مئی کی سزائے، اب دیکھیں 47 کیسز پہ سزا ہوئی تھی۔ تمام جو لیڈران ہیں، شباش گیل کو دیکھ لیں، اس کو امراد سعید کو دیکھ لیں، تمام لوگوں کو، بہت سارے اور بھی نام ہے، شیخ رشید صاحب بھی ہیں، تو ان سب کو سزائیں دے دی۔ مجھے اس پہ انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، لیکن میں ایک اور چیز ایک اور چیز میں دیکھ رہا ہوں، وہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی ہمیں بار بار سننے کو مل رہا ہے کہ جی عوام کا رخ بدل رہا ہے، چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ فلاں ہونا ہے۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ جس طرح کی سزاؤں کا کوئی تحفہ ہے، جس سزاؤں کی کوئی بات ہے۔ اب وہ شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے جو پیٹرول بم ڈالا اس سے اپنی توجہ ہٹانے کی ضرورت کی کوشش کیا۔ مجھے ایک بات ہے، اگر آپ نے پاکستان کی بہتری کرنی، اگر آپ نے پاکستان کے عوام کے ساتھ ان کو سکھ دینا ہے، پاکستان کو اب واپس اپنے ٹریک پہ ڈالنا ہے، پاکستان کو جس طرح پاکستان چاہتا ہے اس طرح اس کو چلنا ہے، جس طرح اس کو چلنا چاہیے اس طرح چلانا چاہتے ہیں، تو مجھے آپ بتائیں یہ توجہ ہٹانے والے یہ ٹوٹکے آپ کرتے ہیں کہ جیسے یہ نیوز نکال دو، جیسے وہ خبر نکال دو، جیسے یہ فیصلہ کرا دو، وہ فیصلہ، اس کا مطلب آپ کی نیت میں فتور ہے، آپ کی نیت میں فتور ہے اور آپ ناقابل اعتبار ہیں۔ اس لیے ناقابل اعتبار ہے کہ ایک بندے کو ایک وقت میں آپ نے اس کو چور کہا، ڈاکو کہا، اس کو اس کے خلاف ثبوت پیش کیے، جب ساری قوم کنونس ہوگی اس کو نکال کے دوبارہ لے کے آگے اور بٹھا دیا، وہ تو آپ کے اعتبار کی کتاب مسلسل ثابت کر رہے ہیں کہ آصم منیر صاحب آپ ایک بے ایمان آدمی، آپ ایک بے ایمان آدمی ہیں، اور آپ کے سید گرد بیٹھے جرنیل بھی سارے کے سارے بے ایمان آدمی ہیں، مریم بھی بے ایمان عورت ہے، شہباز شریف ایک بے ایمان آدمی ہے، یہ سارے کے سارے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں۔ مومن ایک موری سے بار بار نہیں ڈسا جاتا، یہ سارے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں۔ یہ کتنی دفعہ ہم نے ڈنگ کھانے لوگوں سے، یہ سب ڈرامے بازی ہیں کہ معاملات سیٹ ہو جائیں گے، عمران خان کو شفا ہاسپٹل میں بھیجا جائے گا۔ کہاں بھیجا جائے گا؟ انہوں نے یہی کہا تھا، انہوں نے سننے میں آ رہا ہے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ شفا ہاسپٹل بھیج دیا جائے گا، اس لیے آپ جو پروٹیسٹ نہ کریں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، لیکن پھر انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے وہی کیا، وہی گند کیا جو یہ گند کر سکتے ہیں۔ ان کو ہے ہی گند کرنے کو گند ہی ہے، ان کے دماغ، ان کے ذہن، ان کی ہر ایک چیز دلالت اور خباثت سے بھری ہوئی ہے، اس کے اوپر ان کے اوپر ٹرسٹ کرنا جو ہے نا وہ بنتا نہیں ہے۔ اچھا سر، میں اجازت لینے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ لوگوں سے بار بار کرنا پڑتی ہے، یہ مجھے شاید پہلے کرنا پڑتی تھی، آخر میں کرنا پڑ رہی کہ پلیز لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کیجیے، کیونکہ اس کی بڑی سخت ضرورت پڑ گئی ہوئی ہے، کیونکہ میرا بھی امپریشن رہا کہ میں کوئی بہت بڑی کوئی چیز نہیں ہوں، لیکن انہوں نے انہوں بھی کہتے ہیں کہ انہوں بھی پھاڑ لو، انہوں بھی لمحہ پالو والی پوزیشن بنی ہوئی ہے۔ میرا بھی امپریشن جو ہے وہ نیچے گرتا جا رہا ہے، نیچے گری ہیں چیزیں، تو آپ لوگوں کی جو بہت زیادہ ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ تک آواز پہنچائی جا سکے، آپ تک اپنی بات پہنچائی جا سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔